بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، A1 TV کے علاقائی بلیٹن کے ساتھ میں ہوں احسن حمید راجہ اور میں ہوں علی شباسی۔ سب سے پہلے بات کریں گے گمبٹ سے۔ گمبٹ میں کمیونیکیشن کے مالک پر بھتہ نہ دینے پر دکان پر نامعلوم مسلح افراد کا حملہ، متاثرین کا SSP خیرپور سے نوٹس کا مطالبہ۔ کمیونیکیشن کے مالک مصور کہیڑو پر نامعلوم مسلح افراد کے حملے کی CCTV فوٹیج A1 TV نیوز نے حاصل کر لی ہے۔ ویڈیو میں دیکھا جا سکتا ہے کہ نامعلوم مسلح افراد کمیونیکیشن شاپ پر داخل ہو کر کمیونیکیشن کے مالک کو سخت تشدد کا نشانہ بنا رہے ہیں۔ آج رزاق چاندیو مجھ سے بھتہ لینے آیا تھا، نہ دینے پر نامعلوم مسلح افراد لے کر مجھے تشدد کا نشانہ بنایا ہے۔ کمیونیکیشن کے مالک کا الزام، متاثرین نے SSP خیرپور سے نوٹس کا مطالبہ کر دیا ہے۔ اسپارک فیسٹ نے نوجوانوں کے ذہنوں کو روشن کر دیا۔ تخلیقی صلاحیتوں اور عملی صلاحیتوں کے ایک متحرک جشن میں سٹی اسکول اسلام آباد کی اسپارک فیسٹ آباد نے فخر کے ساتھ میزبانی کی، جو کہ اپنے نوجوانوں کو سیکھنے والوں کے اختراع، تخلیل اور مہارت کو اجاگر کرنے کے لیے ایک متحرک شو کیس ہے۔ اسکول کے کیمپس کو خیالات اور الہام کے ایک رنگین مرکز میں تبدیل کر دیا گیا تھا۔ ہر راہداری اور کلاس روم طلباء کے تخلیق کردہ منصوبوں سے مزین تھا۔ سائنس کے تجربات اور انجینئرنگ ماڈلز، آرٹ ورک، ہاتھ سے تیار کردہ دستکاری اور ڈیجیٹل نے اسپارک فیسٹ میڈیا پر پریزنٹیشن تک طلباء کو نصابی کتب سے باہر اپنے صلاحیتوں کی اظہار کے لیے ایک پلیٹ فارم پیش کیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کہ پاک وطن میں نورپور میں آج بعد نماز جمعہ لبیک یا اقصی مارچ کا انعقاد کیا گیا۔ تحریک لبیک یا رسول اللہ پاکستان کی جانب سے لبیک یا اقصی مارچ کا اہتمام کیا گیا، جس میں تحریک لبیک پاکستان کے کارکنان، جماعت اہل سنت اور عوام کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی۔ قائدین نے پاکستانی اداروں اور حکومت کے نام پیغام جاری کرتے ہوئے کہا کہ مفتی اعظم پاکستان مفتی منیب الرحمان صاحب کی قیادت میں پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کی جانب سے پاکستانی حکومت اور اداروں کے نام متفقہ طور پر فتویٰ جاری کیا جا چکا ہے۔ پاکستان پر جہاد فرض ہو چکا ہے۔ پاکستانی حکومت فی الفور فلسطین کی مدد کے لیے عملی اقدامات کرے۔ امیر تحریک لبیک پاکستان علامہ حافظ سعد حسین رضوی صاحب کی فلسطین کے لیے 1 مئی کو راولپنڈی فیض آباد سے امریکی ایمبیسی تک لبیک یا اقصی مارچ کے لیے بھرپور تیاریاں کرنے کا پیغام دیا گیا۔ کچھ بات کریں گے رحیم یار خان، چیئرپرسن وزیر اعلیٰ پنجاب سرویلنس اور مانیٹرنگ ڈائریکٹوریٹ، بریگیڈیئر ریٹائرڈ بابر اللہ الدین کی ڈپٹی کمشنر آفس سبززار میں کھلی کچہری۔ رحیم یار خان شہریوں کے مسائل سنے اور میرٹ پر حل کے لیے موقع پر احکامات جاری کیے۔ کھلی کچہری میں ڈپٹی کمشنر خرم پرویز میں تمام محکموں کے ضلعی افسران کی کھلی کچہری کے درمیان سائلین کی شرکت ہوئی، اپنی شکایات اور مسائل لے کر پیش ہوئے۔ کھلی کچہریوں کا مقصد لوگوں کے مسائل کی نشاندہی اور حل کے لیے موقع پر اقدامات کرنا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف کا ویژن ہے کہ عوام کو گھر کی دہلیز پر انصاف فراہم کیا جائے۔ ڈپٹی کمشنر، DPO، اسسٹنٹ کمشنرز اور SDPOز کو ہدایات کی ہیں کہ ضلع و تحصیل سطح پر شہریوں کے مسائل حل کریں۔ عوام اپنے مسائل کے حل اور دفاتروں میں ماتحت عملہ بارے شکایات متعلقہ افسران کو براہ راست وزیر اعلیٰ پنجاب کے ویژن پیش ہو کر دیں۔ ہر صوبے بھر میں میرٹ اور قانون کی بالادستی کو ہر صورت یقینی بنایا جا رہا ہے۔ افسران اور عوام کے درمیان رابطہ جتنا مضبوط ہوگا، معاشرے کی اصلاح اور قانون و انصاف کی راہ ہموار ہوگی۔ وہاڑی کے DHQ ہسپتال ریسورس سینٹر میں انسداد پولیو مہم کا افتتاح ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر ریونیو سید عثمان منیر بخاری نے کیا۔ مہم 21 اپریل سے شروع ہو کر 5 روز تک جاری رہے گی۔ ضلع بھر میں 6,41,220 بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلانے کا ہدف مقرر کیا گیا ہے۔ اس مقصد کے لیے 4,352 موبائل ٹیمیں، 109 فکس ٹیمیں، 178 ٹرانزٹ ٹیمیں، 402 ایریا انچارج اور 92 یونین کونسل MOUز ڈیوٹی سر انجام دیں گے۔ ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر نے والدین سے اپیل کی کہ وہ محکمہ صحت کی ٹیموں سے بھرپور تعاون کریں تاکہ ہر بچہ محفوظ رہ سکے۔ انہوں نے کہا کہ ٹیمیں گھر گھر جا کر بس اسٹینڈ، جھانکیوں، داخلی اور خارجی راستوں اور دیگر عوامی مقامات پر بچوں کو پولیو کے قطرے پلائیں گی۔ پولیو سے پاک پاکستان ہمارا قومی عزم ہے اور اس مشن کو کامیابی سے ہمکنار کرنے کے لیے میڈیا کا تعاون نہایت اہم ہے۔ قصور اسکول میں سالانہ پروقار تقریب تقسیم انعامات کا انعقاد کیا گیا۔ قصور ریحان اسلامک سینٹر اسکول کی طالبہ نور فاطمہ عباس سالانہ رزلٹ کے موقع پر سینئر صحافی عمیر انصاری سے ٹرافی وصول کرتے ہوئے ریحان اسلامک سینٹر کے رزلٹ کے موقع پر انعامات کی شاندار اور پروقار تقریب منعقد ہوئی، جس میں سینئر صحافی عمیر علی انصاری ایڈوکیٹ اور سینئر صحافی عباس علی بھٹی نے شرکت کی۔ اس پروقار تقریب میں اسکول کے بچوں نے انتہائی مہذب اور پروقار انداز میں تلاوت قرآن پاک اور نعت رسول مقبول پیش کی، جس کے بعد تقریب میں مہمان خصوصی سینئر صحافی عمیر علی انصاری نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پرنسپل محمد جمیل نقشبندی صاحب ہمیشہ تعلیم کے فروغ کے لیے کوشاں ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ ریحان اسلامک سینٹر اسکول ہمارے علاقے کا مثالی تعلیمی ادارہ ہے۔
اسکول کی اعلیٰ کارکردگی پر انہوں نے اسکول پرنسپل میڈم اور جملہ اسٹاف کو خراج تحسین پیش کیا۔ ایون ٹی وی کے علاقائی بلیٹن سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید کسی بھی خبر سے باخبر رہنے کے لیے دیکھتے رہیے ایون ٹی وی۔